السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. وہ ہمیشہ نہایت ملائم اور مدھم لہجے میں بات کرنے والے ایک مہذب اور شائستہ انسان ہے، مگر آج عدالت سے آنے کے بعد ان کو پریشان اور بجھا بجھا دیکھ رہے ہیں. ہماری بات پر سیدھے سے جواب نہیں دیا، اکھڑا اکھڑا سا جواب. شاید تھکن اور کام کی زیادتی نے ان کو چڑچڑا بنا دیا تھا. جب ہی تو ایک انتہائی سلجھے ہوئے مزاج والے انسان آج بکھرے سے نظر آ رہے ہیں. پچھلے سال عفنان نے ملک سے باہر جانے پہ اصرار کیا تھا تو ذرا برہم ہوئے اور اپنی ناگواری کا اظہار پورے دن خاموشی سے کیا، اور اس پورا عرصہ ہم پل سے رات پہ ٹنگے رہے. آج جب ان کے تیور بگڑے دیکھے تو امی کی بات یاد آ گئی کہ زندگی میں گرم اور سرد موسم یکساں نہیں ہوتے. اسی طرح جب شوہر کا مزاج گرم ہو تو بیوی اپنا مزاج ٹھنڈا رکھے تا وقت یہ شوہر کا مزاج ٹھنڈا نہ ہو جائے. شادی کے اتنے سالوں بعد یہ بگڑا ہوا موڈ اور یہ گرمی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا اور اپنے اسٹڈی روم میں چلے گئے. صفی اللہ آفاقی ہمارے شوہر نامدار، ملک کے نامور بیرسٹر، ملک کے کئی مشہور اور قابل ذکر مقدمات انہی نے لڑے ہوئے تھے. کیونکہ ہم ٹھہرے کتابوں کے رسیا تو خوب نبھ رہی ہے، وہ قانون کی کتابوں میں غرق اور ہم ادبی کتابوں میں. تو ہاں، ہم بتا رہے تھے کہ وہ اکثر کھانے کی میز پہ کوئی نہ کوئی عدالت میں پیش آنے والا واقعہ بتاتے. ایک دن کہنے لگے، آج کورٹ میں بڑا رکت انگیز منظر دیکھنے کو ملا. میں نے اشتیاق کی جوت جلاتے پوچھا، جناب نے کیا دیکھ لیا؟ ایک ماں نے جانے کیسے اپنے لگتے جگر کو بھری عدالت میں اس کے باپ کے سپرد کر دیا اور روتے بلکتے معصوم جان کو اس کی جھولی میں ڈال کر بولی، لو تمہاری اولاد ہے، پالو. بہت مقدمے بازی کا شوق ہے نا؟ بچہ چاہیے نا؟ بچہ چاہیے، لے جاؤ. جاؤ ظالم شخص. ایک ماں کی گود اچاڑ کر تم کیا سمجھتے ہو آباد رہو گے؟ اور خود وہ روتی بھاگتی ہوئی جاتے ہوئے مڑ مڑ کر بچے کو دیکھتی جا رہی تھی. عورت کا یہ روپ دیکھ کر میں تو مبہوت رہ گیا. صفی نے چکن کی بوٹی کو کانٹے سے اٹھاتے ہوئے میری طرف گھائل نگاہوں سے دیکھا. میں نے چاول کی پلیٹ ان کے آگے رکھتے ہوئے کہا، یہ انتقام ہے، انتقام ایک مجبور اور بے کس ماں کا اس بے بس معاشرے پہ غصہ. آپ سمجھے نہیں؟ انہوں نے ایک لمبا ہنکارا بھرا اور ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولے، اے عورت تیرے ہزار روپ. آج جانے کیا غیر معمولی بات ہوئی. یوں بھی ان کو عورت کی تذلیل پہ بہت غصہ آتا ہے، اس لیے بخاص طور یہ حالات کی ماری ستم زدہ عورت کے کیس میں خاصی دلچسپی لیتے ہیں. ہم نے یہی سمجھا کہ کوئی ایسا ہی کیس آج ان کے پاس آیا ہے. ہم نے بھی ان کو زیادہ چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا اور خان بابا سے کہہ کے اسٹڈی روم میں ہی کافی بھیجوائی اور خود کتاب لے کے بیٹھ گئے. ویسے بھی جب کوئی پیچیدہ کیس آتا تو یہ رات رات بھر کام کرتے، اکثر ساتھی وکلا بھی ہمراہ آ جاتے. اسی زندگی کے ہم عادی تھے. خاندانی فنکشنز اور پارٹیز وغیرہ میں ہم ہی بچوں کے ساتھ جاتے. اکثر ہماری دوستیں ون ڈش کا پروگرام بناتی تو زیادہ تر لنچ ہی ارینج کرتی تاکہ شام کو صفی ڈسٹرب نہ ہو. مگر آج ان کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ نظر آ رہی تھی. ہم نے 2-3 دفعہ دبے پاؤں اسٹڈی روم میں جھانکا، مگر ہر دفعہ کتابوں میں انہیں غرق دیکھا. جب رات زیادہ گہری ہو چلی تو ہم نے خود بات کرنے کا فیصلہ کیا. ہم نے دیکھا کاغذات، کتابیں، ریفرنس بکس بکھری پڑی ہیں اور وہ خود لکھنے میں غرق، پیشانی سلوٹوں کے جال سے سجی اور چہرہ نہایت غور و خوض سے لبریز. ہم نے پہلے ہولے سے دروازے کو دھکا دیا تاکہ وہ متوجہ ہو جائیں، مگر ان پہ مطلق اثر نہ ہوا
تو ہم آہستہ سے چلتے ہوئے ان کے برابر بیٹھ گئے اور ہولے سے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ صفی، بہت دیر ہو چکی ہے، اب کھانا بھی نہیں کھایا، ایک کپ دودھ ہی پی لیں اور ریلیکس ہو کے سو جائیں۔ انہوں نے جیسے بڑی مشکل سے اپنا سر اٹھایا، تھکی ہوئی آنکھوں میں رت جگہ کے گلابی ڈورے نمایاں تھے۔ یہاں کسی کی زندگی اور موت کا سوال ہے اور تم مجھے آرام کا مشورہ دے رہی ہو، انہوں نے الجھتے ہوئے کہا۔ کیس میں صبح ہی اپیئر ہونا ہے کیا؟ میں نے دانستہ سوال کیا۔ ہاں، مخالف وکیل نے اپیل دائر کر دی ہے، مجھے کیس تیار کرنے دو اور تم جا کے سو جاؤ۔ میں نے مایوس ہو کر کہا، اچھا یہ دودھ پی لیں۔ رکھ دو، پی لوں گا، انہوں نے کتاب پہ جھکے جھکے جواب دیا اور میں نا امید واپس اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ بستر پہ لیٹ کے کتاب ہاتھ میں لے لی، مگر کسی طرح بھی پڑھنے پہ طبیعت مائل نہ ہوئی۔ نیند ہی کوسوں دور تھی، جب ہی ذہن ماضی کی بھول بھلائیوں میں گم ہو گیا۔ کبھی صفی کس قدر رومانٹک مزاج ہوا کرتے تھے، ملاقات کے بہانے ڈھونڈا کرتے تھے۔ ہمیں یاد آیا وہ وقت جب ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس روز گھر کے سارے لوگ کسی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ میرے سیمسٹرز چل رہے تھے، اس لیے میں ابو کے ساتھ گھر پہ ہی رک گئی۔ میں چائے بنا کر اپنے کمرے میں لے آئی اور پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری کہ ڈور بیل نے مجھے اٹھنے پہ مجبور کر دیا۔ اوہ، یہ اس وقت کون آ گیا ہے؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، کون؟ کوئی جواب نہ آیا تو میں دروازے پہ جا پہنچی۔ کون ہے بھائی؟ جواب خلاف توقع آیا، آپ کا خادم جناب۔ اس شرارت بھرے جواب نے مجھے چونکا دیا۔ دروازہ کھلا، سامنے وہ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ کھڑے بڑے والہانہ پن سے ہمیں تک رہے تھے۔ ہم جو رات کے سوٹ میں ملبوس، بالوں میں تیل چپڑے، حیرت سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ اب کیا دروازے پہ ہی کھڑے کر کے سزا دینے کا ارادہ ہے؟ مگر اتنی رات کے آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ میں نے گھبرا کے دوپٹہ سر پہ لیتے ہوئے کہا، گھر پہ کوئی نہیں ہے، آپ کسی اور وقت آئیے، ابو بھی لیٹ گئے ہیں۔ میں جلدی سے پلٹ آئی، مبادا میرا پڑھائی کا سارا پلان دھرا کا دھرا ہی رہ جائے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، یعنی ہمارا جو پلان تھا کامیاب ہوا، ہم بھی تو ایسا ہی چاہتے تھے، بڑا نہ ڈر ہو کر جواب آیا۔ مگر وہ کیا ہے نا، میرے سیمیسٹرز ہو رہے ہیں، اسٹڈی کی وجہ سے میں شادی میں بھی نہیں گئی، آپ پھر کبھی آئے نا۔ جیسے میں التجا پہ اتر آئی، بھائی ایسا موقع روز روز کہاں ملتا ہے۔ میں نے برآمدے میں پڑے صوفے سے ہی ٹرخانا چاہا انہیں، اور شاید میری حالت پہ انہیں ترس بھی آ گیا۔ چلے، آپ بھی کیا یاد کریں گی، اب ایک کپ چائے آپ کے ہاتھ کی ہو جائے تو ہم آرام سے سو جائیں گے، کیونکہ ہم بھی غالب کی طرح کوچہ جہاں سے محسن نہ نکلتے بھی تو کسی روز نکالے جاتے۔ میں نے چائے سامنے رکھتے ہوئے کہا، ہمیں تو لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ LLM کی تیاری میں مصروف ہیں، تو یہ شاعری کیسے اور کہاں سے وقت مل گیا؟ ہم نے ان کے شعر پڑھنے پہ چوٹ کی، اب آپ کی چاہت نے شاعر بنا دیا۔ میں نے نگاہوں کو اٹھایا، دراز قد، پورے اعتماد لہجہ، وجھی اور دھیمی آواز میں بات کرنے والے ہمارے منگیتر صاحب ہیں، جو ہمارے قریبی عزیز ہونے کی وجہ سے اکثر یہاں ہی پائے جاتے ہیں۔ گھر میں بھی اتنا لحاظ باقی تھا کہ ہم بڑوں کے سامنے نہ ملتے اور نہ ہی بات چیت کرتے، اس لیے موصوف موقع کی تلاش میں لگے رہتے۔ جی ہاں، 25-26 سال پہلے ایسا ہی ہوتا تھا۔ فائنل ایگزامز کے بعد میری شادی تھی، اس لیے آمد ذرا کم ہو گئی تھی۔ آج ان کو موقع مل گیا تھا۔ شادی کے دن قریب تھے، اس وقت دلہن خود بازاروں اور پارلروں میں ماری نہیں پھرتی تھی، سب کچھ گھر پہ ہی ارینج کیا جاتا تھا۔ پھر بھی بے تکلف دوستوں، کزنز اور بھاوجوں نے رات سارے بڑوں سے چھپ کر آئس کریم کھانے کا پروگرام بنا لیا، اور مجھے بھی سامنے پڑی کسی خالہ کی چادر میں لپیٹا اور گاڑی میں دھکیل دیا۔ میں نہ کرتی رہ گئی کہ کل بارات ہے، باہر کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ 2-3 گاڑیوں میں بھر کر سارے جب آئس کریم پارلر پہنچے تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ صفی بلیک کرولا سے ٹیک لگائے بڑے آرام سے کھڑے ہیں۔
میری تو جان ہی نکل گئی۔ اف خدایا، یہ شیطان کے ٹولوں نے کیا چھکا مارا تھا، اور یوں شادی کی رات سب نے آئس کریم اڑائی۔ میرے تو ہاتھوں پیروں میں مہندی لگی ہوئی تھی، خود کو چادر میں چھپا کر گاڑی میں بیٹھی تھی۔ گاڑی کو چاروں طرف سے سارے کزنس نے گھیر رکھا تھا، اور صفی کو میرے برابر میں گاڑی میں دھکا دے کر کسی نے بٹھا دیا۔ اف خدایا، یہ آپ نے کون سی خوشبو لگائی ہے، پوری گاڑی مہک رہی ہے۔ انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تو میں نے دونوں ہاتھ سامنے کر دیے۔ ویسے بھی خالہ حمیدہ ایک ہفتے سے گھر کا بنا ہوا اپٹن استعمال کرا رہی تھی۔ میں دل میں سوچا، چلو ان کو خواتین کے یہ لوازمات پسند ہیں، آپ پر سے تو نگاہ ہی نہیں ہٹتی، میں کیا کروں؟ اور اس لمحے مجھ پہ گھبراہٹ اتنی تھی کہ الفاظ حلق میں گھٹ کے ہی رہ گئے۔ باہر کھڑے لڑکوں اور لڑکیوں کو شرارت سوجھی، سب نے ساتھ ہی گاڑی کے ہارن بجانے شروع کر دیے۔ شکر کہ سبھی گھبرا کے گاڑی سے اتر گئے اور میری جان میں جان آئی۔ وہ ایک اچھا زمانہ تھا، دہشت گردی کا دور دور تک گمان نہ تھا، شرم و حیا اور کچھ ادب و آداب کا زمانہ بھی تھا۔ اور پھر شادی کے بعد صفی جتنی سوبر اور میچور شخصیت ثابت ہوئے، اس نے تو مجھے حیران ہی کر دیا۔ وہ ذرا بھی محفلانہ طبیعت نہیں رکھتے تھے، ان کو اپنی قانون کی کتابوں سے عشق تھا۔ ان کے اسٹڈی روم میں قانون کی ہزاروں کتابیں الماری میں سجی تھیں۔ جس دن کوئی نئی کتاب لاتے تو خود اپنے ہاتھ سے سال کے حساب سے سمجھاتے اور گھنٹوں سامنے بیٹھ کے تکا کرتے۔ ہم کبھی اکتا کر کہتے، ہم سے اچھی تو یہ بے جان کتابیں ہیں، کاش ہم کتاب ہی ہوتے، آپ کے پاس ہمیں پڑھنے کا وقت تو ہوتا۔ جواب فوراً آیا، ہم نے لفظ لفظ آپ کو پڑھا ہوا ہے، اس لیے اب ہماری ان بے جان کتابوں کی باری ہے۔ باتوں میں ان سے کون جیت سکتا تھا، آخر کو نامور وکیل تھے۔ شادی کے بعد ہماری پہلی عید تھی، رات چھوٹی بہن آ گئی۔ چلو باجی تمہارے مہندی لگا دیں۔ میں نے صفی سے کہا کہ میں قریب ہی بیوٹی پارلر سے آتی ہوں۔ پہلے تو صفی نے باہر کے رش کا بہانہ تراشا، پھر کہنے لگے، اچھا بازار ہرگز نہ جانا، یوں بھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اور یہ بات ٹھیک ہی تھی کہ باہر سڑکوں پہ ایک ازدحام تھا۔ کسی مشکل سے ہم عجیب و غریب مہندی لگوا کر واپس لوٹے، اور جب صفی کے کپڑے پریس کر کے میں نے ہینگ کیے تو ان کی نظر میرے ہاتھ پہ جا پڑی۔ ارے یہ تمہارے خوبصورت اور شفاف ہاتھوں کو کیا ہو گیا؟ میں تو شرمندہ سی ہو گئی۔ میں نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، آپ کو تو مہندی بہت پسند تھی، اس کی خوشبو کے تو آپ دیوانے تھے، اور آج 1 سال میں ہی آپ کو؟ میرا سوال ادھورا رہ گیا۔ بڑے رسانیت اور تحمل سے جواب آیا، اس وقت ہم واقعی دیوانے تھے، اب فرزانے ہو گئے ہیں۔ ویسے بھی آپ کے صاف دودھیا ملائم ہاتھ ویسے ہی خوبصورت لگتے ہیں، آپ کو کسی آرائش اور سجاوٹ کی ضرورت نہیں۔ یہ میرے سرسراتے ریشمی بھاری کپڑوں پر چوٹ تھی، لپسٹک سے رنگے ہونٹ انہیں خون سے لبریز نظر آتے تھے۔ نیچرل لپس تو انہیں بہت پسند تھے، جیسے کہ میر کا شعر۔ اور میں ہاتھ سے ہینگر گرتے گرتے بچا۔ پھر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوسرے کمرے میں جا کے دل چاہا کہ ساری مہندی کھرچ دوں۔ سانحہ ٹلتا نہیں، سانحے پہ رونے سے آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یہ کہیں انہونی چاندنی تھی، میری زندگی کی پہلی چاند رات جس میں کوئی خمار نہ تھا۔ اور بس پھر یہاں سے زندگی ایک نئی ڈھب پہ چل پڑی، جسے کہ پریکٹیکل لائف کہا جائے گا، جس میں کوئی رومانوی جملوں کا تبادلہ نہ تھا۔ دل کو مارتے مارتے ہم نے بھی یوں ہی روکھا سوکھا جینا سیکھ لیا، اور پھر زندگی کی کئی بہاریں گزر گئیں۔ بازگاہ کا ذکر ہماری داستان میں یوں بھی ضروری ہے کہ وہ ہماری دوست ہے، اور پھر اس کے مشورے خود تو جیولری اور نت نئے فیشنوں کی دل دادا، اور ہم سے بھی کہتی، اپنے جی کا کہاں مانو، ابھی اپنے شوق پورے نہیں کرو گی تو بڑھاپے میں کرو گی۔ تم صفی بھائی کی باتوں کو خاطر میں نہ لاؤ، مجھے دیکھو، میں تو جہاں زیب کو ہوا بھی نہیں لگنے دیتی، اپنی مرضی سے اوڑھتی پہنتی ہوں۔ مجھے گلابی رنگ پسند ہے، جہاں زیب کو نیلا، تو بھائی ہماری پسند کچھ حیثیت رکھتی ہے۔
اور ہر بات شوہر کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ بتاؤ گی تو پھنسو گی۔ جو جی میں ہے وہ کرو، اگر کوئی سوال کرے تو کہہ دینا ہمیں کیا پتا آپ کو پسند نہیں۔ شادی سے پہلے جو یہ ہمارے کزن وغیرہ سے دوستیاں ہوتی ہیں نا، وہ بھی ہرگز شیئر نہ کرنا۔ مرد حضرات بڑے شکی مزاج ہوتے ہیں، جینا مشکل کر دیں گے۔ اور میں منہ کھولے حیرت سے اس نڈر لڑکی کو تکتی جا رہی تھی۔ بازگاہ دراصل خود بھی ایک سرپری لڑکی ہے، ہماری دور کی رشتہ داری ہے۔ خاندان کی تقریبات میں ملاقات ہوتی اور پھر اکثر شادیوں میں ٹکراؤ ہوا۔ وہ ڈھولک خوب غضب کی بجاتی اور ہمیں گانے خوب یاد رہتے۔ بس ہر شادی میں ہم دونوں لازم و ملزوم ہو گئے اور اس طرح ہم لوگ ایک دوسرے سے آشنا ہو گئے، جبکہ ہماری دوستی میں کوئی چیز بھی کامن نہ تھی، بلکہ وہ خود ہماری ضد تھی۔ وہ مغرب تھی، میں مشرق، مگر شاید میں بھی کسی چور دروازے کی جھری سے اس کو تاکنے اور سننے میں دلچسپی رکھتی تھی، اور حیرت زدہ ہو کر بحر طلسمات میں غوطہ زن ہو جاتی کہ اس کی ہمت اور دلیری کیسے کیسے میدان مار لیتی ہے۔ امتیاز سے اس کی بے تکلفی بڑھتے بڑھتے دوستی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ کسی کوچنگ سینٹر میں ملاقات ہوئی اور بات بڑھی تیری جوانی تک، جبکہ ابو ظہبی میں قیام پذیر اپنے کسی کزن سے منسوب بھی تھی محترمہ۔ جب ہی ہم ان سے کہتے یہ امانت میں خیانت ہے، شادی کسی سے، دوستی کسی سے، اور جواب میں ایک بھرپور کہکے نے میرا استقبال کیا، استعانی صاحبہ، یار یہی تو انجوائمنٹ ہے، زندگی ایک ایڈونچر ہے۔ اب بھلا بتاؤ، جہاں سے کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں بہن کی جب تک کہیں بات طے نہیں ہو جاتی، جہاں سے کی اس وقت تک شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جہاں سے ایک مٹی کا مادھو ہے، کہاں اور کب تک پتھر سے سر پھوڑتی رہوں گی؟ تو جب تک ٹائم پاس کرنے کا بہترین مصرف بے ضرر سی دوستی، کبھی کبھی مل لیے، کوئی پکچر دیکھ لی، ریسٹورنٹ کی رونق بڑھا دی، اور اس میں کسی کا کچھ کیا جاتا ہے؟ ہاں کچھ جاتا ہے تو امتیاز کا ہی جاتا ہے۔ اس کی ہنسی کی کھنک نے عجیب انداز میں میرے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیا۔ ادھر میں تو صفی سے منسوب ہونے کے بعد ان کے قرب سے بھی دور بھاگتی اور پور شرم سے دوہری ہو جاتی، اور یہ ایک غیر اور اجنبی کے ساتھ اس حد تک فری کہ اللہ کی پناہ۔ اف، میں زیادہ سنتی اور کم بولتی، شاید میری کم آمیزی ہی اس کو اتنا دلیر بنا کے آگے بڑھنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ میں اکثر تنہائی میں سوچتی کہ اب وہ امتیاز سے اپنی ان بے باکانہ قسم کی ملاقاتوں کا ذکر کرے گی تو سننے سے صاف انکار کر دوں گی، مگر پھر رات گئے جب وہ فون پہ دن بھر کے طلسماتی الف لیلا چھیڑتی تو میری سماعتوں میں ایسے رس کھل جاتا کہ بجائے ٹوکنے کے ہاں ہاں پھر کیا ہوا کہتی کہتی اس کی پوری کہانی سنتی جاتی۔ اور جب میں بازگاہ کی جگہ خود کو رکھ کے سوچتی کہ میری تو منگنی ہو چکی ہے صفی کے ساتھ، مگر وہ سوائے ساحر کے اشعار کے کچھ بھی نہیں کہتا۔ شاید سارے قانون دان حضرات اتنے ہی بورنگ ہوتے ہوں گے، اور یہ بھی کہاں بھٹک گئی میں۔ ہاں، بازگاہ ایک بھڑکتا اور لو دیتا ہوا شعلہ۔ اللہ اللہ کر کے دن گزرا، رات آئی تو وہ خوب چہک رہی تھی، اپنے ایڈونچر کو بڑے اشتیاق بھرے انداز میں سنا رہی تھی۔ پھر اچانک ہنسی کو بریک لگا کر بولی، ایک سرپرائز ہے، جہاں زیب کی سسٹر کی منگنی ہو گئی ہے، جلد ہی شادی ہے، تو تم فوراً اس لفنگے سے فرینڈشپ ختم کر دو اور آج ہی الوداع کہو اور اپنے میاں جی کے سواگت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چلو اچھی بچی، شاباش۔ میں پوری حضرت ناصح بن کے اس کو تنبیہ کرنے لگی۔ دوسری طرف سے جواب بڑا مایوس کن آیا، یار اب تو جلدی جلدی معاملات طے کرنے پڑیں گے، پھر کہاں یہ فرصت کے دن رات، وہ کہاں ہم کہاں۔ وہ مجھے فرینچ بیچ لے جا رہا ہے، ابھی حال ہی میں نیا پکنک پوائنٹ تیار ہوا ہے، بڑی مشکل سے پاس ملتے ہیں، بھئی بڑی تگڑی اسامی ہے۔ نہیں، تم اب ہرگز نہیں اس کے ساتھ جاؤ گی کہیں بھی، اور فرینچ بیچ تو بالکل نہیں۔ اس نے میرا جملہ بیچ سے ہی اچک لیا۔ تو یار اتنا شور کیوں کر رہی ہو؟
چلو وہاں نہیں, کسی ساحل سے ہی سر ٹکرا لیتے ہیں, جب تو خوش ہو جاؤ گی نا. پاگل کہیں کی, مرے گی کم وقت, والدین کی عزت بھی لے ڈوبے گی. بددیانتی کی حد ہوتی ہے. میں نے چند الوداعی گالیوں کے بعد سر تکیے پہ دھر دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی. سردیوں کی ایک شام اور جھٹپٹے کا وقت. بارش ابھی تھمی تھی کہ فون نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا. اوہ بازگاہ, تم کہاں تھی اتنے دن سے؟ میں نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا. ہاں عفت, میں بس ذرا مصروف رہی. کچھ باتیں جی چاہتا ہے بیان کر دے, لیکن بیان کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی. بس گھر والوں نے جلدی جلدی میں شادی کی تاریخ رکھ دی ہے. تم آ جانا. پھر تو رمضان ہے, اس لیے آ کے ذرا رونق بڑھا دینا. وہ آج پوری طرح سنجیدہ نظر آ رہی تھی. ہاں ہاں کیوں نہیں, ضرور. مگر یہ تو بتاؤ, اتنی جلدی جہاں زیب کے گھر والے شادی پہ مان کیسے گئے؟ ابھی تو پہلے اس کی بہن کی شادی طے ہونی تھی نا. بس عفت, کچھ ایسی افتاد آن پڑی کہ اس کے گھر والوں کو منانا ہی پڑا ہے. بس کبھی زندگی نے اتنی ہمت دی تو ضرور بتاؤں گی. ابھی تو بس یہ ہے کہ تاریخ رکھ دی گئی ہے. ادھر ہماری طرف بھی کچھ سرگرمیاں بڑھ گئی تھیں. عید پر صفی کی بہن آ رہی ہیں, تو جب ہی شادی ہونا قرار پائی ہے. میں نے اسے اطلاع دی, لیکن پہلے مجھے تو رخصت کرو, پھر تم پیا گھر جانا. ضرور. اچانک مجھے خیال آیا, اچھا سنو, اس فراڈیا نے تمہاری جان چھوڑ دی؟ ہاں یار, وہ تو میں ہی پیچھے ہٹ گئی. اس نے کچھ پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا اور خدا حافظ کہہ کے فون بند کر دیا. وقت بہت بڑا مسیحا ہے. سو بازگاہ بھی اب سدھر گئی تھی اور پیا دیس جانے کی تیاری میں مصروف تھی. میں نے بڑھ چڑھ کے شادی میں شرکت کی اور اس کے بعد خود بھی مایوں بیٹھ گئی. اور یوں ہی کچھ دنوں میں ہم دونوں گھر بار کے ہو گئے. اب نصیحتوں کی پٹاری اس کے پاس ہوتی, گاہے بگاہے مجھے فون پہ بتاتی رہتی. شادی شدہ لائف کے متعلق کوئی نہ کوئی ٹپس اور ٹوٹکے ہر وقت اس کے پاس ہوتے. ادھر اب ہماری بھی کچھ سنیے. صفی کو منگنی کے درمیانی وقفے میں ہم نے جتنا شوق اور فکر باز سمجھا تھا, شادی کے بعد وہ اتنے ہی متین اور سنجیدہ نکلے. سادہ اور دل نشین سی شخصیت, انتہائی جینیس, انکساری سے بھرپور مہذب انسان. اور ہم بھی ایک پتی ورتا کی طرح خود کو انہی کے سانچے میں ڈھال گئے. مگر حال کی بات کریں تو 2 دن سے ان کی ذہنی کیفیت میں بڑا اضطراب ہے, جو میرے لیے ناقابل فہم ہے. اب مجھ سے بھی رہا نہیں جاتا, اس لیے میں نے کمر کس لی اور بات کرنے کی ٹھان لی. میری پیاری بیوی, یہ میری زندگی کا بڑا انہونا کیس ہے. عورت کی اتنی کھلی تذلیل نے مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے. ان کی ذہانت سے بھرپور روشن نگاہوں میں ستارے جھلملا رہے تھے اور چہرے پہ تذبذب کے آثار نمایاں تھے. میں نے انہیں حوصلہ دیا. ظاہر ہے زندگی کے روز و شب میں کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, خواہ مرد ہو یا عورت. میں نے انہیں یوں بھی تسلی دی کہ انہیں بات آگے بڑھانے میں آسانی ہو جائے. بھرے کوٹ میں دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس کی, اور اس عورت کا اصرار ہے مجھے تباہ کرنے والا روح پوش ہو گیا ہے, اسے عدالت طلب کرے. میں تھوڑی پریشان ہو گئی, وہ ایسا کیوں کری ہے؟ اس طرح تو بات بہت آگے جائے گی. مزید رسوائی, میڈیکل ٹیسٹ اور جانے کیا کچھ. عزت تو واپس نہیں آ سکتی نا. یقیناً یہ کسی نام نہاد NGO کا ہی کام ہے, جو اس کیس کو ہوا دے کے پیسہ سمیٹنا چاہتی ہیں. میں نے اپنے دانش میں بڑا اچھا کیس لڑا ہے, مگر ہمارے انصاف پسند قانون دان کہاں جھکنے والے. مگر تم جانتی ہو نا, یہ مردوں کا معاشرہ ہے. جج صاحب اس کے بتائے ہوئے خاکے پر پولیس انکوائری کروا رہے ہیں. فی الحال اسے دارالامان بھیج دیا ہے. سنیں صفی, وہ لڑکی کیسی ہے؟ مجھے کھوج سی ہوئی. ارے بس عام سے نازک سے نین نقوش رکھنے والی, سانولے سے رنگ کی ہے. اس کا نام آسیہ فیروز خان ہے. ایک روز جب اپنا مقدمہ لے کے میرے پاس آئی تھی تو اس نے اپنی کہانی سنائی تھی مجھے. اس نے چیمبر میں بتایا کہ وہ اور اس کا باپ
کسی عزیز کی شادی سے رات گئے واپس جا رہے تھے۔ شادی ہال سے نکلے تو کوئی سواری نہیں ملی۔ تھوڑی دور گئے تو ایک گاڑی پاس آ کر رکی۔ بڑا ہی شائستہ انداز میں پوچھا گیا، بزرگوار آپ کو کہاں جانا ہے؟ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں 2 قدم اور آگے بڑھ گئی اور ابا کو منع کر دیا۔ نہیں نہیں ابا، ہم خود ہی چلے جائیں گے، بس اسٹاپ قریب ہے، کوئی نہ کوئی سواری مل ہی جائے گی۔ ابا نے بھی اس سے معذرت کر لی۔ ابھی ہم کچھ قدم آگے چلے تھے کہ وہ پھر ہمارے قریب گاڑی لے آیا اور بڑی رسانیت سے کہنے لگا، محترم، آپ کو اس عمر میں یوں رات کے پیدل چلتے دیکھ کر مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، آپ مائنڈ نہ کریں۔ ابا بے بسی سے بولے، نہیں بیٹا، یوں بھی ہمارا گھر زیادہ دور نہیں ہے، بس آگے ہی ہے۔ مگر شاید ابا بھی چلتے چلتے تھک گئے تھے اور ہماری بدقسمتی بھی ساتھ ہی تھی۔ اچانک ابا نے رضامندی ظاہر کر دی اور گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی چل پڑی۔ 5 منٹ کا فاصلہ ہی طے ہوا تھا کہ اس انسان نے قدرے سنسان ویران جگہ پر اچانک فرنٹ ڈور کھولا اور ابا کو گاڑی سے نیچے دھکا دے دیا۔ لمحوں میں ہی ابا یہ جا وہ جا، میرے تو اوسان خطا ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ وکیل صاحب، آپ جانتے ہیں وہ منحوس شخص، سنا ہے یہی وہ وارداتیں کرتا تھا۔ شادی ہالوں کے آس پاس لفٹ کے بہانے عزت اور دولت دونوں لوٹ کر روپوش ہو جاتا ہے۔ میں نے پانی کا گلاس صفی کی طرف بڑھایا، جن کی آنکھوں میں نمی واضح تھی۔ انہوں نے گلاس لبوں سے لگایا۔ وہ معصوم لڑکی بیچاری خود کسی اسکول میں پڑھاتی ہے، 6 ماہ سے ماری ماری گھوم رہی ہے۔ باپ کیا ختم ہوئے، ہر طرف سے لوگ اسی پہ ہی انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ کاش کہ مجھے اس لٹیرے کا پتہ چل جائے، پھانسی نہ دلوائی تو میرا نام بھی صفی اللہ آفاقی نہیں۔ اور میں نے ان کا مزاج ٹھنڈا کرنے کے لیے مذاقاً فکرہ آگے بڑھایا، ایڈوکیٹ، بار ایٹ لا، آسٹن، ٹیکساس، امریکہ، LLM، MCJ وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ ڈگری پاکستان میں صرف ذوالفقار علی بھٹو کے پاس تھی یا اس خاکسار کے پاس۔ میرے اس طرح نقل اتارنے پہ وہ بے اختیار ہنس دیے، کیونکہ کسی زمانے میں وہ یوں ہی اپنا تعارف کروایا کرتے تھے۔ یار بعض دفعہ نا تم بھی بس۔ انتہائی دل گرفتگی اور اداسی کے لمحات میں ان کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ویسے تم یقین کرو میری جان پہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ سنا ہے وہ عزت کا لٹیرا کوئی اور نہیں، پولیس کا بندہ تھا، اور اب تمام پیٹی بھائی اس کی حمایت میں کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ میں نے بظاہر اپنا لہجہ نارمل رکھتے ہوئے آفاقی کو پیار سے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دلاسا دیا اور ان کو اپنے ساتھ بیڈ روم میں لے آئی۔ کبھی کبھی لاڈ میں ہم ان کو صفی کی بجائے آفاقی کہہ جاتے ہیں۔ اور صفی صاحب تو بیڈ روم میں آ کر کروٹ بدل کے لیٹ گئے، جبکہ ہماری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ آفاقی تو سو گئے تھے گہری نیند، لیکن ہماری آنکھوں سے نیند ابھی کوسوں دور تھی۔ شادی کے بعد کے وہ دن یاد آئے جب ایک دن علم ہوا تھا کہ بازگاہ امید سے ہے۔ اتنی جلدی اس کی طرف سے خوشی کی خبر پا کے ہم تو بہت خوش تھے۔ تقریباً روزانہ ہی بازگاہ سے بات ہو جایا کرتی تھی۔ اس روز بھی وہ چٹخارے لے کے اپنی کسی کزن کی طلاق کا قصہ سنا رہی تھی کہ اس کے سابقہ محبوب نے اس کے گھر فون کر کر کے ایسی سچویشن کریٹ کر دی کہ اس کے شوہر تک شادی کے پہلے کے اس کے تمام افیئرز آ گئے اور یوں ان میں طلاق ہو گئی۔ اور اگر تمہارے ساتھ نہیں یار، ہم پکا کام کرتے ہیں، نہ پتہ نہ نشان، کچھ نہیں چھوڑا۔ وہ تو میری گرد کو بھی نہیں پا سکتا۔ وہ بڑے وثوق سے بات کر رہی تھی تو میں نے پوچھا، اچھا یہ سناؤ، آج کل تو تمہارے بڑے نخرے اٹھائے جا رہے ہوں گے، اتنی جلدی جو ماں بننے جا رہی ہو، میں نے اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ ہاں یار، بس آج کل گھر پہ ہی واک کر رہی ہوں، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، دعا کرنا میری مشکل آسان ہو جائے۔ یہ تم اچانک پریشان کیوں ہو گئی؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ بس یار یہ بلڈ پریشر ہی پریشان کر رہا ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں روز چیک کروائیں، دواؤں سے بھی کنٹرول نہیں ہوا تو فوراً ہاسپٹل پہنچیں، شاید آپریشن کرنا پڑے۔
بس اسی کی پریشانی ہے آج کل۔ وہ امید سے تھیں جس پہ انہیں خوش ہونا چاہیے تھا، مگر خلاف توقع اس کے لہجے میں گرم جوشی نہ تھی۔ میں نے بھی تسلی دی اور فون پہ دوبارہ بات کرنے کا وعدہ کیا، اور یوں پھر چند ماہ میں بازگاہ کے یہاں انم کی پیدائش ہوئی، تو ہمارے یہاں شادی کے 3 سال کے بعد بڑی منتوں مرادوں کے بعد افنان میاں کی آمد ہوئی۔ بازگاہ کے یہاں انم کے بعد مزید 3 بیٹیاں ہوئیں، جبکہ ہمارے آنگن میں افنان نام کا اکیلا پھول ہی کھل سکا۔ افنان بھی صفی صاحب کی طرح وکالت سے بہت رغبت رکھتے تھے، اور پچھلے سال ہی بار ایٹ لا کرنے کے لیے امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ اس پہ صفی صاحب بہت خفا ہوئے تھے کہ اکلوتا بیٹا ہم سے کوسوں دور چلا جائے۔ حالانکہ اب تو ترقی یافتہ دور کی ایجادوں نے فاصلے بہت کم کر دیے ہیں۔ صفی کے لیے تو صرف کتابیں اور کتابیں اہم ہیں، سو ہم اکیلے ہی چلے آئے خاندانی فنکشن میں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ خاندان، فیملی، رشتہ دار سب سے منہ موڑ لیں۔ یوں آج کل دارالامان والی لڑکی کا کیس چل رہا ہے، روز پیشی ہے۔ میری ٹینشن کی وجہ سے زیادہ تر اس موضوع پہ بات نہیں کرتے، مگر یہ واقعہ نیوز پیپر میں رپورٹ ہو گیا ہے، عدالتی کارروائی دکھائی جا رہی ہے، وکیلوں کا موقف بھی سامنے آ رہا ہے، بینچ بہت سٹرونگ ہے، سنا ہے سزا دلوا کے ہی چین سے بیٹھیں گے۔ اس لڑکی کی ہمت کو داد دینی چاہیے۔ خاندان میں جہاں جاتی یہی کیس موضوع محفل ہوتا۔ اور پھر وہ ایک اداس اور سوگوار سی شام تھی۔ صفی شام ڈھلے بڑے نڈھال سے گھر لوٹے۔ میں نے ان کا کالا کوٹ ہینگ کیا، بریف کیس اٹھا کر اپنی جگہ پہ رکھنے لگی تو وہ میرے ہاتھ سے سلپ ہو گیا اور لاک کھل گیا۔ سامنے شام کے اخبار کا صفحہ میری آنکھوں کے سامنے کھلا پڑا تھا۔ دارالامان میں رہائش پذیر لڑکی کی خودکشی۔ حالات سے گھبرا کر اور انصاف نہ ملنے پہ لڑکی نے خودکشی کر لی۔ مجھ سے تو آگے پڑھا ہی نہ گیا۔ میں پریشان سی اخبار لے کے صفی کے پاس پہنچی۔ صفی، یہ سب کیا ہے؟ ہاں، یہ خبر صبح مل گئی تھی مجھے، تمہاری پریشانی کی وجہ سے نہیں بتایا۔ کل اس نے مایوس ہو کے کیس واپس لے لیا، کہتی تھی جان کا خطرہ ہے، حالانکہ اس کو عدالت کے حکم پہ تحفظ بھی فراہم کیا گیا تھا، مگر اس کے پاس مشکوک کالز آ رہی تھی کہ کیس واپس لے لو۔ 2-3 پیشیوں پر وہ عدالت میں حاضر بھی نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ میں نے اس کو بہت سمجھایا تھا کہ اب عدالت تمہارے حق میں فیصلہ کرنے والی ہے، مگر افسوس وہ کمزور لڑکی منزل کے قریب پہنچ کر ہمت ہار گئی۔ کاش وہ کچھ دیر صبر کر لیتی۔ صفی نے بے دلی سے سامنے پڑے تمام کاغذات سمیٹے اور آنکھیں موند لی۔ میرا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ صفی باہر لان میں بیٹھے کوئی کتاب دیکھ رہے تھے، تبھی فون کی گھنٹی نے مجھے متوجہ کیا۔ دوسری طرف بازگاہ تھی، یقیناً اسی کرنٹ افیئر پہ بات کرے گی۔ یوں تو اسے کچھ علم نہیں، مگر اب بڑی عقل مند بنے گی۔ میں منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، سنا تم نے آج کی تازہ خبر؟ اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اب محترمہ رائی کا پہاڑ بنائے گی، اور کچھ علم نہیں کہ صفی کو بھی لتاڑ دے۔ عفت، تم اسے بہادر اور بڑی عورت کہہ رہی تھی۔ سنو، جب غلطی ہونا ہوتی ہے تو بہرحال ہو کے رہتی ہے، اور اب اس عورت کے ہاتھ کیا آیا؟ خاموش رہ جاتی تو زندہ بھی رہتی، تشہیر نے ہی اس کی زندگی چھین لی۔ یوں بھی کوئی داستان کھلے عام کرنے کے بعد رسوائی ہی ملتی ہے، اور اب موت نے تو سب کچھ برباد اور ختم کر دیا نا۔ اور دیکھو کی بھی تو خودکشی۔ بازگاہ کی گھن گرج سن کر میں لرز گئی۔ سنو بازگاہ، تو وہ کیا کرتی؟ سارے صاحب اختیار اس کے اعصاب سے چمٹ گئے تھے۔ تم صاحب اختیار ہو، آگ لگا دیا کرو۔ اس کو فون پر دھمکیاں مل رہی تھیں، وہ پور لہو لہان تھی۔ وہ اکیلی جان پورے نظام، سارے معاشرے سے ٹکر کیسے لے سکتی تھی؟ میں سانس لینے کو رکی۔ اور تمہیں پتہ ہے، بہت سی نام نہاد NGOs اسے اون کرنا چاہ رہی تھیں۔ آپ ہم سے ڈیل کریں، ہمارے پاس آ جائیں، ہم اس پر کیس کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے ان سب کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔
بس پھر تو سارا ملک ہی شہد کی مکھیوں کی طرح چمٹ گیا۔ ہر ایک اپنی ریٹنگ بڑھانا چاہ رہا تھا۔ میں نے بھی جی بھر کے بڑھاس نکالی۔ وہ جو بڑی خاموشی سے میری تقریر نما گفتگو سن رہی تھی، اچانک دودھ کے ابال کی طرح بیٹھ گئی۔ مگر افی پیاری، مجھے اس بے بس کی موت پہ افسوس ہے۔ کاش وہ اپنے لب سی کر جی لیتی کہ چراغ خود نہیں بجھتے، بجھائے جاتے ہیں۔ وہ پڑھی لکھی تھی، جاب کرتی، یہاں تو گناہ ہواؤں کے بھی چھپائے جاتے ہیں۔ اس نے مردوں کے معاشرے سے ٹکر لے کے موت کو گلے لگا کر کیا پیغام دیا لوگوں کو؟ اگر اس میں مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی نا، تو اسے یوں جھنڈا اٹھا کے باہر بھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ کتنے ہی لوگوں کے لیے وہ ایک امید کا چراغ بنی تھی اور یوں بے موت ماری گئی۔ بازگا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اسے خاموش ہو جانا چاہیے تھا اس احساس جرم کے ساتھ، جبکہ اس کا کوئی گناہ بھی نہیں تھا۔ کیسا احساس جرم عفت؟ اور کون سا گناہ؟ تمہیں کیا پتا کتنی ہی عورتیں اس احساس گناہ کے ساتھ زندہ ہیں۔ بس یہ تو جس پہ گزرتی ہے نا بازگاہ، اسے ہی پتا ہوتی ہے۔ تو عفت، تم کیا سمجھتی ہو مجھ پہ نہیں گزری؟ نہ جانے میں نے وہ وقت کیسے گزارا۔ تمہیں کیا پتا کہ مجھ پہ کیا کیا گزری؟ میں تو تم سے بھی کبھی بیان نہیں کر پائی، اپنے اندر ہی گھٹتی رہی۔ اور تم جو کہتی تھی کہ مجھے خوشی کی خبر ملنے پہ خوش ہونا چاہیے، میں پریشان کیوں ہوں؟ تمہیں کیا پتا میری پہلی بیٹی کس غلطی کا نتیجہ تھی؟ میں نے تو کبھی اس نئی آنے والی روح کے متعلق کسی کو بتایا بھی نہیں۔ دیکھو نا عفت، میں یا مجھ جیسی کتنی ہی عورتیں زیادتی کا شکار ہونے کے بعد بھی زندہ ہیں، لیکن آسیہ ہمارے لیے ایک چراغ امید تھی۔ اس کا یوں بجھ جانا سمجھو میرے لیے موت کے مترادف ہی ہے۔ اگر انسان میں ہمت نہ ہو تو کبھی بھی یوں نعرے مارتے ہوئے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ ہماری طرح منافقت کی زندگی کو قبول کر لینا چاہیے۔ روتے ہوئے اس نے اچانک ہی فون بند کر دیا تھا اور میں حیرت کے مارے ریسیور تھامے ابھی تک بت بنی کھڑی ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے میری ذات پاش پاش ہو چکی ہے۔ بازگاہ نے آج مجھ پہ ایسی کاری ضرب لگائی ہے کہ میری ذات کے پرخچے اڑ گئے ہیں۔ فیصلہ آپ کریں۔ عدالت میں رسوا ہونے والی ہوشہ جان جلتی عورت یا بازگاہ کی طرح خاموشی سے اس تمام مرحلے سے گزر جانے والی، جس نے ایک مرد کی زیادتی کو سہا اور خاموش بھی ہو گئی؟ آپ ہی بتائیں۔ اگر میں کچھ کہوں گی تو چنگاری کو ہوا ملے گی اور وہ شعلہ بن جائے گی۔ مگر کیا ہمارے معاشرے کی یہ ایک عام کہانی نہیں، جو اگر کسی کے علم میں بن جائے تو خاص، ورنہ پردوں میں رہے تو کبھی کوئی جان ہی نہیں پاتا کہ کس پہ کیا بیت گئی۔